اذان معتبر ہوگی وہ بچہ جو ممیز ہے، وہ بچہ جس میں کچھ سوجھ بوجھ ہے، عقل ہے، اس کو سمجھ آتی ہے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، ایسے بچے کی اذان اگر ہو جائے تو ہو گئی، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر ایسا کوئی ہو کہ بالکل ہی عقل بھی نہیں ہے، کچھ پتہ بھی نہیں ہے، الفاظ بھی غلط سلط بول دیے، تو ایسی اذان وہ معتبر نہیں ہوگی، اور اذان طریقے سے دی جائے تو افضل۔ تو سوال کا جواب یہ ہوا کہ بچہ جو ممیز ہو، عقل مند ہو، اگر وہ اذان دے دے، اگرچہ خلاف سنت ہوگی لیکن اذان ہو جائے گی، اور اس کو طریقہ نہ بنایا جائے، کوشش کریں کہ اذان عاقل بالغ بندہ دے۔ اگر بندہ اسی مسجد میں بیٹھا ہو جس میں اذان دی جا رہی ہو، جیسے جمعے کی دوسری اذان، تو کیا اذان کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ اصل میں اذان کے جواب کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک اذان کا جواب آپ زبان سے دیتے ہیں، دوسرا اذان کا جواب آپ عمل سے دیتے ہیں۔ جو بندہ اٹھ کے مسجد میں آ چکا ہے اس نے عملی طور پہ اذان کا جواب دے دیا ہے، مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا اور یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ چکے ہیں، اس لیے عملی طور پہ اب اس پہ اذان کا جواب نہیں ہے۔ البتہ جمعے کی دوسری اذان کے علاوہ اگر کوئی اور اذان ہو رہی ہے، عصر کی، مغرب کی، فجر کی، اور آپ مسجد میں موجود ہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ آہستگی کے ساتھ اس کا جواب دے دینا یہ مستحب ہے۔ لیکن میں پھر وضاحت کروں گا کہ اس میں جمعے کی دوسری اذان شامل نہیں ہے، اور فقہاء نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے کہ جو بندہ مسجد میں جمعے کے لیے آ چکا ہے اب وہ اذان غور سے سنے، دوسری اذان، لیکن اس کا جواب نہ دے، اس لیے کہ جواب وہ عملی طور پہ آ کر دے چکا ہے۔ ایک خاتون پر حج فرض ہو چکا ہے اور اس کے پاس جانے کی توفیق بھی ہے، لیکن ساتھ جانے والا کوئی محرم نہیں ہے، ایسی صورت میں خاتون کو حج کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ دونوں فریضے ہیں، لیکن محرم کا ہونا زیادہ بڑا فریضہ ہے، لہٰذا وہ خاتون جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، حج کے فرضیت میں ایک شرط ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اللہ فرماتے ہیں حج اس پہ فرض ہے جو مکہ جا سکتا ہو۔ مکہ کیسے جا سکتا ہو؟ مرے یا جیے جیسے تیسے نہیں، اس کے آداب ہیں، اس کے طریقے۔ ایک ادب اس کا یہ ہے کہ خرچہ موجود ہو، دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ چلے جائیں تو پیچھے گھر والوں کے پاس بھی نان نفقہ موجود ہو، یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے بھوک کا شکار ہو جائیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ راستہ بھی محفوظ ہو، ڈاکو اور چور اچکے علیہ باللہ اللہ بچائے۔ ایک دور ایسا گزرا ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ جو بندہ حج پہ جا رہا ہے وہ وصیت کر کے جائے، وصیت کر کے جائے، اس لیے کہ بہت سے لوگ جاتے تھے واپس نہیں آتے تھے، کوئی راستے میں بیمار ہو جاتا تھا، کسی کو ڈاکو لوٹ لیتے تھے، کوئی پیاس سے شہید ہو جاتا تھا۔ ہمارے کتب خانے میں ایک کتاب ہے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا حوالہ دیتے تھے کہ وہ لوگوں کا ذکر ہے جو حج پہ جاتے ہوئے پیاس کی وجہ سے راستے میں شہید ہو گئے، 400 سے زیادہ علماء، ان کا ذکر اس میں موجود ہے۔ تو ایسا راستہ ہو جو آپ کو مصیبت میں نہ ڈال دے، اور اگر خاتون ہے تو ساتھ میں جانے کے لیے محرم ہو، لہٰذا جب تک ان کے ساتھ محرم نہیں ہے ان کے حج کا فریضہ علی التراخی ہے، انتظار کریں، محرم کو ڈھونڈیں، محرم مل جائے تو ان کے ساتھ جائیں، ورنہ بغیر محرم کے حج پہ جانا علماء نے تو گناہ قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، احتیاط بہت ضروری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون جو مجھ پہ ایمان رکھتی ہے
اور اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کا سفر بغیر محرم کے کرے۔ حدیث میں 3 دن کا ذکر ہے، حج پہ تو 20 دن لگ جائیں گے، 40 دن لگ جائیں گے، تو بطریق اولا محرم کا ہونا بہت ضروری۔ عمرے کا حکم میں کچھ گنجائش ہم دیتے ہیں، وہ مجھے معلوم ہے، انشاءاللہ موقع آئے گا تو بات کریں گے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا خاتون حیض کی حالت میں حرم شریف جا سکتی ہے اور نماز پڑھے بغیر کعبہ کی زیارت کر سکتی ہے؟ حرم کا وہ حصہ جو مسجد میں شامل ہے، جہاں جوتے اتار کے اندر داخل ہوا جاتا ہے، جس کے دروازے ہیں اور جہاں پہ باقاعدہ نماز ادا کی جاتی ہے، یہ مسجد ہے، اور مسجد میں ماہواری والی کا جانا حرام ناجائز گناہ ہے۔ ہاں، حرم کا صحن، باہر کا حصہ، جہاں پہ عام طور پہ جب رش ہو جاتا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے، ورنہ عام طور پہ وہ صحن مانا جاتا ہے، یہ مسجد کا اندرونی حصہ نہیں ہے۔ جیسے ہم نے ابھی جنازے کی نماز پڑھی، مسجد سے باہر جا کے پڑھی، اسی طرح حرم کے باہر تک خاتون آ سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے اور بیٹھ کے حرم کی زیارت کر سکتی ہے، لیکن کعبہ کو دیکھنے کے لیے اندر جانا پڑے گا، اور اندر جانا اس حالت میں وہ مسجد کی بہت بڑی بے ادبی ہے، احتیاط ضروری ہے۔ حج فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، پیسہ موجود ہو، صحت مند ہو، راستہ پر امن ہو، اور جا کے واپس آنے تک گھر والوں کا انتظام موجود ہو، یہ شرائط جب پائی جاتی ہیں تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ کسی پر حج فرض ہو جائے اور وہ ادا نہ کرے تو اس پہ کیا وعید ہے؟ بہت بڑی وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو توفیق ہوئی اور وہ حج پہ نہیں آیا، وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے! یہ اسلام کا فریضہ ہے، رکن ہے، اس لیے اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے بھی اس فریضے کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ کیا پتہ حشر میں سوال ہو جائے، بتاؤ کیا کیا؟ اچھا کام، جواب دو کہ بھائی حج پہ گئے تھے اور ہم نے حج کیا ہے اور اللہ آپ کی رضا و خوشنودی کے لیے کیا۔ کوئی وعید نہیں کہ یہی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج پہ نہیں گیا باوجود یہ کہ اس کے پاس توفیق تھی، وہ یا یہودی مرے یا وہ نصرانی مرے، یعنی اس کا مقدر برا ہو۔ موجودہ دور میں حج کرنا افضل ہے یا غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا افضل ہے؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ موجودہ دور میں نماز پڑھنا افضل ہے یا روزہ رکھنا افضل ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مختلف فریضے ہیں۔ آپ کو غزہ کی مدد حج سے ہی کرنی ہے؟ نہیں، غزہ کی مدد بھی ہوگی اور حج بھی ہوگا، نماز بھی پڑھی جائے گی، روزہ بھی رکھا جائے گا، صدقہ بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، اور لوگوں کا اکرام بھی کریں گے۔ یہ سارے نیکیوں کے شعبے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آدھا مال میں غزہ والوں کے لیے مدد کرتا ہوں اور آدھا مال میں حج پہ جانے کے لیے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیں گے۔ جب پورا ہو جائے تو آپ حج بھی کر لیجئے۔ یہی سوال ابھی آگے بھی آئے گا، قربانی کے دور میں، قربانی کے موسم میں کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے۔ ایک شخص حج قران یا تمتع کرتا ہے لیکن اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کو 10 روزے رکھنے چاہیے۔ فَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قربانی نہیں کر سکتے، 10 دن روزے رکھنے ہیں، لیکن 10 دن میں سے 3 دن عرفہ سے پہلے اور 7 دن بعد میں۔ پیدر پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور وقفہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ شرائط اس میں یاد رکھیں کہ 3 روزے پہلے عید کے دن سے اور 7 روزے بعد میں۔ اگر یہ 3 روزے پہلے نہیں رکھ سکے تو اس پہ دم آ جائے گا، پھر ہر حالت میں وہ دم دینا ہی پڑے گا، احتیاط ضروری ہے۔ اور ہاں، جو لوگ حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں وہاں جا کے دم شکر دے دیں
اور پاکستان میں جو آپ کی قربانی ہوتی ہے وہ بھی ہونے دیں، اس لیے کہ جو پاکستان کی قربانی ہے یہ آپ کے اوپر باقاعدہ جو قربانی واجب ہوئی ہے وہ ہے، اور حج پہ آپ جا کے قربانی کر رہے ہیں وہ شکر کی قربانی ہے کہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے حج کی توفیق دے دی اور احرام اس کے بغیر کھلتا نہیں ہے، تو اس کو بھی کریں اور اس کو بھی کریں تاکہ اعمال زیادہ ہو جائیں اور ثواب زیادہ ہو۔ ایک شخص نے والد کے علاج کے لیے رقم جمع کر کے رکھی ہے لیکن قربانی کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ ایک عالم نے ان سے کہا ہے کہ آپ پر قربانی واجب ہے لہٰذا قربانی کرنی ہوگی، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، قطع نظر اس سے کہ آپ نے وہ گھر خریدنے کے لیے رکھا، والد کے علاج کے لیے رکھا، گاڑی خریدنے کے لیے رکھا یا مشکل وقت کے لیے رکھا، جس طرح بھی ہو، آپ کے پاس اتنا مال ہے جو سارا ملا کے 52.5 تولے چاندی کے قریب بن جاتا ہے، اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایک حصہ اس نے ضرور اپنی طرف سے اللہ کے راستے میں قربانی دینی ہوگی، اور وہ پیسہ اس میں سے وہی آپ کر لیجئے۔ والد کا حق الگ ہے، اللہ کا حق الگ ہے، عبادات کا حق الگ ہے، سب چیزوں کو آپس میں خلط مت نہ کیجیے۔ قربانی کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ کافر ہے، اس لیے کہ قرآن میں قربانی کا حکم بالکل واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس میں قربانی کا ذکر ہے، اور وہ قرآن میں سورہ حج میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو گوشت بھی نہیں، اللہ کو خون کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہاری تقوی چاہیے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی ایک بالکل دین کا واضح فریضہ ہے، لہٰذا اس کا انکار کرنے والا وہ صحیح آدمی نہیں ہے۔ سعیدہ خاتون پچھلے چند سال سے دل کے عارضے میں مبتلا ہیں اور پیر کے روز ان کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ نصیب کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء۔ یا اللہ ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کے حالات بہتر کر دیجئے۔ ظلم عظیم ہوا ہے، بہت بڑے حدیث کے استاذ اور تفسیر کے استاذ کو پاکستان کی روڈوں اور گلیوں پہ خون بہا کے مارا گیا ہے۔ یا اللہ اس جرم عظیم سے اس قوم کو معاف کر دیجئے، اور واقعتاً جنہوں نے یہ بہت بڑا ظلم کیا، یا اللہ بہت جلد ان کو نشان عبرت بنا دیجئے۔ یا اللہ فلسطین، غزہ اور تمام عالم اسلام کے مسلمان جہاں کہیں پر بھی ہیں پریشان حالی میں ہیں، اسرائیل غاصب اور نتنیاہو ظالم کی وجہ سے، یا اللہ بہت جلد مسلمانوں کی مدد کر دیجئے۔ جو پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، یا اللہ اپنے فضل و احسان سے اپنے قدرت کے کرشموں کے ذریعے ان کو دور کر دیجئے، اور جتنے بھی دشمنان دین ہیں، اسلام اور پاکستان اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، یا اللہ ان کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام کر دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔